بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا انسان، ایک سبق آموز کہانی۔ رات کا وقت تھا، شہر کی روشنی آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، ہر طرف چکا چوند گاڑیوں کی آوازیں اور لوگوں کی بھاگ دوڑ جاری تھی۔ انہی روشنیوں کے درمیان ایک شخص جس کا نام سلیم تھا، اپنے دفتر سے تھکا ہوا نکلا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کی چمک تھی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ سلیم شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے پاس بڑا گھر، مہنگی گاڑیاں تھیں اور بینک بیلنس اتنا تھا کہ کئی نسلیں آرام سے گزار سکتی تھیں۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا: مزید دولت، مزید شہرت اور مزید کامیابی۔ وہ اکثر خود سے کہتا، جب میرے پاس اور زیادہ پیسہ ہوگا تب میں سکون سے زندگی گزاروں گا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جتنا اس کے پاس آتا، اس کی خواہشات اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتیں۔ ایک دن وہ اپنے نئے بننے والے بنگلے کا جائزہ لینے گیا۔ یہ بنگلہ شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں تھا۔ ہر چیز شاہانہ تھی: سنگ مرمر کے فرش، قیمتی فانوس اور خوبصورت باغ۔ جب وہ باغ میں کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا مالی درختوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس مالی کے کپڑے سادہ تھے، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ سلیم نے حیران ہو کر پوچھا، بابا تم یہاں اتنی محنت کرتے ہو، تمہیں کبھی تھکن نہیں ہوتی؟ بوڑھے مالی نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا تھکن تو جسم کو ہوتی ہے، لیکن جب دل مطمئن ہو تو انسان خوش رہتا ہے۔ سلیم نے کہا، مطمئن؟ تمہارے پاس نہ دولت ہے، نہ بڑا گھر، نہ پھر بھی تم مطمئن ہو؟ بوڑھا مالی مسکرایا اور بولا، بیٹا مطمئن وہ نہیں ہوتا جس کے پاس سب کچھ ہو، مطمئن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب سے راضی ہو۔ یہ الفاظ سلیم کے دل میں اتر گئے، مگر وہ پھر بھی پوری طرح نہ سمجھ سکا۔ کچھ دن بعد سلیم ایک جنازے میں شریک ہوا۔ مرنے والا شخص شہر کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کے پاس بھی بے شمار دولت تھی۔ جنازہ سادہ تھا، چند لوگ تھے اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب میت کو قبر میں اتارا گیا تو سلیم کے دل میں عجیب سا خیال آیا۔ اس نے سوچا، یہ شخص جو کبھی کروڑوں کا مالک تھا، آج ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اس کی دولت، اس کے گھر، اس کی گاڑیاں سب یہیں رہ گئے۔ اسی لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا کی ساری دولت انسان کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی۔ اسی رات وہ سو نہ سکا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر آ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک بزرگ کی بات یاد آئی جو اس نے کئی سال پہلے سنی تھی۔ وہ بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا، اے انسان، دنیا ایک سایہ ہے، اگر تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ تم سے دور بھاگے گی، اور اگر تم اس سے منہ موڑ لو گے تو یہ خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ سلیم نے پہلی بار اس بات کو گہرائی سے محسوس کیا۔ اس نے خود سے سوال کیا، میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں؟ کیا یہ سب ہمیشہ میرے پاس رہے گا؟ اگلی صبح وہ اپنے دفتر گیا۔ وہاں لوگ اس کے سامنے جھک رہے تھے، اس کی تعریف کر رہے تھے، لیکن آج اسے ان سب چیزوں میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سڑک پر ایک مزدور پسینہ بہا رہا تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، مگر وہ اپنے کام میں مگن تھا۔ سلیم نے سوچا، شاید یہ مزدور مجھ سے زیادہ خوش ہے، کیونکہ اس کے دل میں لالچ نہیں ہے۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی بدلنا شروع کی۔ وہ پہلے ہر وقت پیسے کے بارے میں سوچتا تھا، لیکن اب وہ نماز کی طرف متوجہ ہونے لگا۔ وہ پہلے غریبوں کو نظر انداز کرتا تھا، لیکن اب ان کی مدد کرنے لگا۔ ایک دن اس نے ایک یتیم بچے کو دیکھا جو سڑک کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ سلیم اس کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹا تم یہاں
کیوں بیٹھے ہو؟ بچے نے کہا، میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً اسے کھانا کھلایا اور اس کی مدد کی۔ اس لمحے اسے وہ خوشی محسوس ہوئی جو اسے کبھی اپنی دولت سے نہیں ملی تھی۔ آہستہ آہستہ سلیم کو احساس ہوا کہ اصل سکون دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ دنیا ایک امتحان ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ سلیم اب پہلے والا سلیم نہیں رہا تھا، اس کا دل بدل چکا تھا۔ وہ اب بھی کام کرتا تھا، لیکن اس کا مقصد صرف دولت جمع کرنا نہیں تھا بلکہ اللہ کو راضی کرنا تھا۔ کچھ سال بعد لوگ سلیم کو ایک مختلف انسان کے طور پر جاننے لگے۔ وہ نہ صرف ایک کامیاب تاجر تھا بلکہ ایک نیک اور رحم دل انسان بھی تھا۔ ایک دن وہ اسی باغ میں بیٹھا تھا جہاں اس نے بوڑھے مالی سے بات کی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، یا اللہ، پہلے میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا لیکن اب میں تیری رضا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ اس کے دل میں وہ سکون تھا جس کی وہ ہمیشہ تلاش میں تھا۔ سبق: دوست، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتیں۔ آج انسان ایک چیز چاہتا ہے، کل دوسری، لیکن جو انسان اللہ کو پا لیتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ دنیا عارضی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، نہ کہ دنیا کو ہی اپنی منزل بنا لے۔ یاد رکھیں، دنیا ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔ اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔